اپنی ہر صبح کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور فجر پڑھ کر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ دن میں برکت دے گا انشاءاللہ۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ بے شک اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یاد رکھیں، نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لوگ سمجھیں تو دنیا بھی عجیب جگہ ہے۔ یہاں 100 کلو اناج کی بوری کو جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو۔ سہارے کتنے بھی سچے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا۔ کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کو دکھ میں سہارا نہ ملے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے رشتوں پر فاتحہ پڑھے یا خود پہ۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے وہ بک جاتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے، اور سب سے مشکل کام خود کو تقسیم کر کے چلنا ہے۔ انسان دو چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ دونوں زندگی میں خاص ہوتے ہیں۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ ٹوٹا ہوا پھول خوشبو دے جاتا ہے، گزرا ہوا پل یادیں دے جاتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کوئی زندگی میں پیار تو کوئی پیار میں زندگی دے جاتا ہے۔ قسمت اور دل کی کبھی آپس میں نہیں بنتی۔ جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ آپ کا پڑوسی کسی بھی فرقے سے ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا سو گیا تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا۔ یہ مت سوچو کہ کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ دولت ایک جھٹکے میں، اور خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ زندگی کا بھی اپنا ہی رنگ ہے۔ دکھ والی رات سویا نہیں جاتا، اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ بوجھ اٹھانے والے لوگ کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ بعض اوقات دنیا میں ایسی بھی محبتیں ملتی ہیں جو نہ آپ کی بن پاتی ہیں اور نہ آپ کو کسی کا ہونے دیتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید رکھتا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں اور افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گنہگاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں اور رمضان گزر جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ جانے والے کو جانے دیجیے، آج رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس میں آخرت کا سامان سستا اور دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ الحمدللہ، دکھ انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے جاتے ہیں، اس لیے انسان کو دکھوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ کندھوں پر میرے جب بوجھ بڑھ جاتا ہے، میرا باپ مجھے شدت سے یاد آتا ہے۔
یا اللہ پاک میرے باپ کی مغفرت فرما، آمین۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں اور سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، اور اس پر یقین رکھنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار تو وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سر عام لیتا ہے۔ نصیحت ضرور کریں، لیکن سامنے والے کو شرمندہ مت کریں، کیونکہ مقصد تو دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں، مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، اور تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ تہجد روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے۔ نظر انداز کرنا رخصت مانگنے کا ایک طریقہ ہے، مگر انتہائی تکلیف دہ۔ جب بوجھ بنو گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ دراصل جو مقام شکوہ ہے وہی مقام صبر ہے۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل پر نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ تو صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بہت گرانے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے اور وہ مجھے گرنے نہیں دیتا۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ ان کو اجازت دیتی ہے۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس میں آخرت کا سامان سستا اور دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کیا جسے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ہمیں بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ کنواروں کی نظر میں ہر مسئلے کا حل شادی ہے، جبکہ شادی شدہ کی نظر میں ہر مسئلے کی وجہ شادی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے تو بہت ڈرتے ہیں، مگر اپنے کالے اعمال اور کرتوت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھا پاتا۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے، مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ اپنے معاملات کو سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں
بلکہ ذہنی فطور سے بھی خراب ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے دل میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبت ڈال دو وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہیں۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو انسان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو دور کی بات، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ پھر ایسے انسان کا اللہ تعالیٰ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے اپنے رویوں سے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، چاہتوں میں شدت بھی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، کوئی ہر وقت ہمارے لیے منتظر نہیں رہتا، کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا، ہم تاعمر اہم نہیں رہتے۔ وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے زندگی رک نہیں جاتی، بلکہ ہم تو صرف حسب ضرورت اہم ہوتے ہیں۔ بات تو مضبوط ارادوں کی ہوتی ہے، ورنہ ایسی تو کوئی منزل نہیں جس تک کوئی راستہ نہ جاتا ہو۔ حکم تو نفس کو مارنے کا تھا اور لوگوں نے ضمیر مار دیے۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ سچ بات کہاں بولتے ہیں لوگ یہاں پر، ہر کسی کی بات میں آیا نہیں کرتے۔ تبدیلی تب بھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد، جو روک سکتی یادوں کی بارش کو۔ کاش ایسی بھی کوئی چھتری ہوتی۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ تم سے ملے بھی ہم تو عمر کے اس موڑ پر، کشتی ہوئی نصیب تو دریا نہیں رہا۔ ریشم جیسے لوگ ہیں ہم، الجھن میں ہی رہتے ہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص اور پیار شامل ہو۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ محتاج معذوری نہیں بلکہ سوچ بناتی ہے۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت کو کھو نہ دینا۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ وعدوں کی کثرت وعدوں کی عظمت کو ختم کر دیتی ہے۔ سروں پر شفقت کے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے۔ مقابلہ، رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔
باپ وہ پہلا مرد ہوتا ہے جس کی محبت بیٹی دل میں بساتی ہے، اور یہی وہ محبت ہوتی ہے جس کو عورت ساری زندگی بھلا نہیں پاتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔